अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। हम पढ़ रहे हैं मलिक सफ़दर हयात की कहानी खुदा की लाठी और आज उसका सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे। ये भी एक कत्ल केस की रुदाद है और इसमें भी हस्ब मामूल एक चौधरी ख़ानदान मुलव्वस नज़र आ रहा है और यकीनन ये भी कोई मोहब्बत का चक्कर है और मोहब्बत में आकर वो बंदा बेचारा मज़लूम नौजवान कत्ल हो चुका है। तो चलें शुरू करते हैं। मलिक साहब जाए वकुआ पर पहुंचकर तफ्तीश कर रहे हैं और वो हवेली का एक चक्कर भी लगा चुके हैं, चौधरी ख़ानदान से भी पूछ कुछ कर चुके हैं और गांव के आम लोगों से भी पूछ कुछ कर रहे हैं। और इस वक्त वो मकतूल के दोस्त नसीर अली से सवाल जवाब कर रहे हैं। मलिक साहब ने नसीर अली से पूछा, क्या शबीर गांव की किसी लड़की से मोहब्बत करता था? ये सवाल सुनते ही नसीर अली ने गहरा सांस लिया और जवाब देने में कुछ ताअम्मुल करने लगा। क्या बात है नसीर अली, जवाब क्यों नहीं देते? मलिक जी, ये आपने बड़ा मुश्किल सवाल किया है। उसने कहा, शबीर ने मुझे कसम दी थी कि इस बात का किसी से जिक्र ना करना। इसमें लड़की की इज़्ज़त का सवाल है। इज़्ज़त की फ़िक्र ना करो। इस वक्त हमें तुम्हारे दोस्त के कातिल की तलाश है। लड़की का नाम बताओ। थोड़ी सी पसोपेश के बाद उसने कहा, मलिक जी, मैं नाम बता देता हूँ पर लड़की वालों को ये ना पता चले कि ये बात मैंने बताई है। ठीक है, तुम्हारा नाम नहीं आएगा। लड़की का नाम जमीला है जी, उसने धीमी आवाज़ में कहा, और चौधरी फैज़ मोहम्मद की बेटी है। चौधरी फैज़ मोहम्मद कहाँ रहता है? बशीर हुसैन लोहार के घर के पास जो पक्की हवेली है उसमें रहता है। पक्की हवेली में? लेकिन वहाँ तो चौधरी फजल मोहम्मद रहता है। चौधरी फजल मोहम्मद चौधरी फैज़ मोहम्मद का छोटा भाई है, नसीर अली ने बताया। हवेली के 2 हिस्से हैं, दोनों भाई अलग अलग हिस्से में रहते हैं। जमीला चौधरी फैज़ मोहम्मद की इकलौती बेटी है। तो ये मोहब्बत का चक्कर था। मैंने कहा, क्या ये मोहब्बत 2 तरफ़ा थी? मेरा मतलब है कि क्या जमीला भी शबीर से मोहब्बत करती थी? हाँ जी, करती तो थी। शबीर ने उसके कहने पर मैट्रिक पास किया था और आगे भी पढ़ना चाहता था। जमीला उससे कहती थी कि अगर वो उससे शादी करना चाहता है तो उसे बड़ा अफसर बन के दिखाना होगा। अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। जमीला ने शबीर को चंद ख़त भी लिखे थे। अगर आप उसके सामान की तलाशी लेंगे तो ख़त मिल जाएंगे। क्या जमीला के घर वालों को इस मोहब्बत का इल्म था? शायद कुछ शक हो गया था, जब ही उन्होंने उसकी शादी कर दी। शादी कर दी? मैंने हैरानी से कहा, यह कब की बात है? सिर्फ 10-12 दिन हुए हैं जी। मेरे इस्तफसार पर उसने मज़ीद बताया कि जमीला की शादी करीबी गांव के एक चौधरी के लड़के से हुई है। ये बात मालूम होने के बाद कत्ल का महर्रिक कुछ वाज़ेह हो गया था। कम अज़ कम तफ्तीश के लिए एक सिरा मिल गया था। मैंने गांव के कुछ और लोगों से इस ज़मन में बात की। बाज़ ने लाइल्मी का इजहार किया, बाज़ ने इस मामले पर बात करने से इनकार कर दिया और बाज़ ने नसीर अली के बयान की तस्दीक की। जैसा कि नसीर अली ने बताया था, जमीला चौधरी फैज़ मोहम्मद की इकलौती बेटी थी। उसका भाई कोई नहीं था। अलबत्ता चौधरी फजल मोहम्मद के 3 लड़के और 3 लड़कियां थीं। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी थी, लड़के अभी कंवारे थे। जमीला जिस गांव में ब्याह कर गई थी उसका नाम दरखन्ना था। उसके शोहर का नाम लोगों ने बहादुर अली बताया। उसका ख़ानदान चौधरी फैज़ मोहम्मद के मुकाबले में कम हैसियत का मालिक था और दोनों ख़ानदानों की आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं थी। मैंने बशीर हुसैन लोहार को अलग बुलाकर डांटा और कहा कि उसने हमें ये बात क्यों नहीं बताई कि उसका बेटा चौधरियों की लड़की से इश्क करता था। वो हाथ जोड़ने लगा, बोला, मलिक साहब, मैंने चौधरी फैज़ मोहम्मद की बेटी का जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा। ये तो जी इज़्ज़त और गैरत का मामला है और आप जानती ही हैं कि चौधरियों के ख़िलाफ़ मुँह खोलकर हमारे जैसे कमी लोग गाँव में नहीं रह सकते। बशीर हुसैन, तेरा बेटा तो चौधरियों की बेटी से इश्क करता था और तू इसके मुतालिक बात करते हुए भी डरता है। तूने अपने बेटे को क्यों नहीं समझाया? बहुत समझाया था जी। अगर वो मेरी बात मान लेता तो आज ये दिन देखना नसीब ना होता। बशीर हुसैन, जानती हो तुम क्या कह रहे हो? वो घबरा कर बोला, क्यों जी, क्या कोई गलत बात मेरे मुंह से निकल गई है? तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे बेटे को चौधरियों ने कत्ल किया है? उसने कानों को हाथ लगाए। तौबा तौबा मलिक साहब, मैं ऐसी बात मुँह से नहीं निकाल सकता। मैंने पुरख्याल लहजे में कहा, बशीर हुसैन, तुम ऐसी बात मुंह से निकालो या ना निकालो, लेकिन हकीकत यही है।
دیہاتوں میں مزارے اور کمی لوگ چودھریوں اور جاگیرداروں سے بہت ڈرتے ہیں۔ شہروں میں رہنے والے لوگ اس بات کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے۔ عام طور پر سرکاری اہلکار بھی چودھریوں کو ہی سلام کرتے ہیں، کیونکہ چودھری لوگ ایس پی اور ڈی سی وغیرہ سے میل ملاپ رکھتے ہیں اور پولیس کے معمولی افسروں کی پرواہ کم ہی کرتے ہیں۔ لیکن اگر تھانے دار ایماندار اور مضبوط ہو تو پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ بشیر حسین لوہار کو رخصت کر کے میں چودھری فیض محمد کے گھر پہنچ گیا۔ اس کا دروازہ دوسری گلی میں تھا۔ دستک کی آواز پر ایک 60-65 سالہ سفید ریش بوڑھے نے دروازہ کھولا۔ میں اسے ملازم وغیرہ سمجھا اور کہا کہ میں چودھری فیض محمد سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے ایک کشادہ بیٹھک میں لے گیا اور خود میرے سامنے بیٹھ گیا۔ بابا جی، ہم چودھری فیض محمد سے ملنا چاہتے ہیں، میں نے کہا۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں۔ اندر جا کر چودھری صاحب کو اطلاع کر دو۔ وہ مسکرایا اور بولا، ملک صاحب، فیض محمد تو آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ میں اس کی سادگی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ اپنے بھائی سے بالکل مختلف تھا۔ اس کے چہرے پر نہ تو خوفناک قسم کی مونچھیں تھیں اور نہ ہی اس کی چال ڈھال میں کوئی چودھری پن تھا۔ وہ تناؤ جو میں نے اس کے بھائی کے گھر میں محسوس کیا تھا وہ وہاں بالکل بھی نہیں تھا۔ چودھری صاحب، آپ تو بڑے سادہ آدمی ہیں، میں نے کہا۔ چودھری تو بالکل نہیں لگتے۔ ملک صاحب، چودھری ہونے اور چودھری لگنے میں بڑا فرق ہے، اس نے کہا۔ آپ فرمائیں، کیسے آنا ہوا ہے؟ آپ کو شبیر حسین کے قتل کی خبر تو مل ہی گئی ہوگی، میں نے کہا۔ میں اسی سلسلے میں تفتیش کرتا پھر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے آپ کے چھوٹے بھائی سے ملاقات ہوئی تھی، سوچا آپ سے بھی ملتا چلوں۔ اس نے نوکر کو بلا کر آہستہ سے کچھ کہا اور پھر ہماری طرف متوجہ ہوا۔ بڑی نوازش ہے آپ کی۔ قاتل کا کچھ پتہ چلا؟ ابھی تک تو کچھ پتہ نہیں چلا۔ آپ لوگوں کا تعاون حاصل رہا تو قاتل جلدی گرفتار ہو جائے گا۔ آپ کے خیال میں شبیر کیسا نوجوان تھا؟ میرا اس سے کبھی واسطہ نہیں پڑا، مگر میرا خیال ہے کہ وہ تھوڑا سا بے وقوف تھا۔ میں نے تامل کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب میری بات کا برا نہ منائیں۔ میں نے اڑتی سی افواہ سنی ہے کہ شبیر حسین آپ کا داماد بننے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ چودھری فیض محمد کی پیشانی پر ہلکی سی شکنیں نمودار ہوئیں۔ قدر توقف کے بعد بولا، اسی لیے تو میں نے کہا ہے کہ وہ تھوڑا سا بے وقوف تھا۔ ملک صاحب، میرے اندر تنگ نظری یا تعصب بالکل نہیں ہے۔ میں کسی انسان کو محض اس کے پیشے کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھتا، لیکن شادی کے معاملے میں بہت سی باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ دراصل آج کل کے نوجوان فلمیں دیکھ کر الٹی سیدھی باتیں سوچنے لگتے ہیں۔ آپ کے خیال میں شبیر کے قتل میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ملک صاحب، میں سیدھا اور کھرا آدمی ہوں، سچی بات کرتا ہوں۔ میں صرف ایک بات آپ کو بتا سکتا ہوں، شبیر کے قتل میں میرا ہاتھ بالکل نہیں ہے، اور یہ اللہ بہتر جانے کہ کس کا ہاتھ ہے۔ نوکر لسی کا جگ اور چند گلاس لے آیا اور 2 گلاس بھر کر ہمارے سامنے رکھ دیے۔ 2 سپاہی باہر برآمدے میں رک گئے تھے۔ میرے کہنے پر وہ سپاہیوں کو بھی لسی دے آیا۔ میں نے باتوں باتوں میں چودھری فیض محمد سے پوچھا کہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے کسی بھتیجے سے کیوں نہیں کی؟ شادی تو ہو سکتی تھی، لیکن بیچ میں کچھ جائیداد کی پیچیدگی تھی۔ اس نے کہا، میرے بھائی اور اس کے بیٹوں کی میری جائیداد پر نظر ہے۔ ہمارا آپس میں معمولی سا تنازع بھی ہے۔ میرے بعد میری بیٹی ساری جائیداد کی مالک ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ خاندان سے باہر شادی کرنے سے جائیداد کے معاملے میں کوئی مزید پیچیدگی پیدا نہیں ہوگی۔ بہرحال اپنی طرف سے تو اچھا ہی سوچ کر کیا ہے، آگے جو اللہ کو منظور۔ اس وقت دوپہر ہو چکی تھی۔ ہم چودھری فیض محمد کے گھر سے نکلے تو گلی میں مظفر احمد مل گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ ہمیں ہی تلاش کر رہا تھا۔ وہ ہمیں اپنے ساتھ دوسری طرف سے حویلی کے اندر لے گیا۔ اس نے کافی پرتکلف کھانا پکایا ہوا تھا، لیکن چودھری فیض محمد اس کھانے میں مدعو نہیں تھا، جس سے یہ اندازہ ہوا کہ دونوں بھائیوں کے تعلقات خوشگوار نہیں تھے۔ کھانے کے دوران میں کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن زیادہ کامیابی نہیں ہوئی۔ صرف اتنا پتہ چلا کہ مظفر احمد جو 3 بھائیوں میں بڑا تھا، جمیلہ سے شادی کا خواہشمند تھا، مگر چودھری فیض محمد نے اپنی مصلحت کی بنا پر رشتے سے انکار کر دیا تھا۔ جب ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو ایک سپاہی جسے میں نے قبے شاہ کھوجی کے ساتھ لگایا تھا وہاں پہنچا اور مجھے ایک طرف لے جا کر بولا، ملک صاحب، قاتل کا کھرا مل گیا ہے، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ قبے شاہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ کہاں؟ میں نے پوچھا۔ کس جگہ پر؟ کھرا ایک دوسرے گاؤں میں پہنچا ہے، اس نے جواب دیا۔ یہاں سے 2.5-3 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام درکھنا ہے۔ میں یہ نام سن کر چونکا، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے میں سن چکا تھا کہ درکھنا میں جمیلہ کی سسرال تھی۔ سپاہی تانگا ساتھ لے کر آیا تھا۔
میں نے ایسا ہی اور سپاہیوں کو ساتھ لیا اور تانگے میں بیٹھ کر درخنا پہنچ گیا۔ قبیشہ ایک حلوائی کی دکان پر بیٹھا تھا، اس کے سامنے دودھ کا گلاس اور مٹھائی کی پلیٹ رکھی تھی۔ آؤ جی، بسم اللہ بسم اللہ، ملک صاحب لو جی مٹھائی چکھو۔ اوئے تاجے، اس نے حلوائی کو آواز دی، 10-12 پیڑے ڈال کر جلدی سے لسی کے 2-4 جگ تیار کر دے، ملک صاحب بڑی دور سے آئے ہیں۔ نہیں نہیں، لسی وسی کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا یہ دودھ ختم کرو اور ہمارے ساتھ چلو۔ کھرا کس گھر تک پہنچائے؟ وہ ایک ہی سانس میں سارا دودھ پی گیا۔ مٹھائی کچھ خود لی، کچھ سپاہیوں کو دی اور ہمارے ساتھ چل پڑا۔ جناب عالی، کھرا ایک چودھری کے گھر میں پہنچا ہے، میں نے اس کے بارے میں ساری معلومات حاصل کر لی ہیں۔ اس کا نام چودھری عظمت علی اور اس کے بیٹے کا نام بہادر علی ہے۔ بہادر علی کا نام سن کر میں چونکا، کیونکہ نصیر علی نے جمیلہ کے شوہر کا نام بھی بہادر علی بتایا تھا۔ ایک بہادر علی کا نام تو میں بھی سن چکا ہوں، میں نے کہا۔ چند روز پہلے اس کی شادی چودھری فیض محمد کی بیٹی سے ہوئی ہے۔ یہ وہی بہادر علی ہے جناب۔ مکان کے دروازے کے سامنے پہنچ کر میں نے قبیش شاہ سے پوچھا، تمہیں اچھی طرح یقین ہے کہ کھرا اسی مکان میں پہنچ کر ختم ہوا ہے؟ جناب عالی، قبیش شاہ کبھی غلطی نہیں کر سکتا، اس نے جواب دیا۔ قاتل نے پیٹی شوز پہنے ہوئے تھے۔ راستے میں کئی جگہوں پر کھرا بہت صاف آیا ہے۔ میں نے اس کھرے کو جھاڑیوں سے ڈھک دیا ہے۔ آپ اس گھر کے سارے مردانہ جوتے باہر منگوا لیں، میں آپ کو بتا دوں گا کہ قاتل نے کون سے جوتے پہن رکھے تھے۔ اندر کھرے سے کھرا ملا کر دکھا دوں گا۔ میں نے مطمئن ہونے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بوڑھی ملازمہ نے دروازہ کھولا۔ وہ وردیاں دیکھ کر واپس پلٹ گئی۔ لمحہ بھر کے بعد ایک 14-15 سالہ لڑکا دروازے پر آیا۔ میں نے اسے کہا کہ ہم ایک تفتیش کے سلسلے میں آئے ہیں اور چودھری عظمت علی یا بہادر علی سے ملنا چاہتے ہیں۔ ابا جی تو 3-4 دن سے لاہور گئے ہوئے ہیں، لڑکے نے کہا، اور بہادر بھائی ڈیرے پر ہوں گے۔ عقب سے کسی عورت نے لڑکے سے کہا، منیر، تھانے دار صاحب کو اندر بلا لو۔ لڑکے نے ہمیں اندر بلا لیا اور بیٹھک میں بٹھانے کے بعد بہادر علی کو بلانے کے لیے جانے لگا۔ میں نے اسے روکا اور ایک سپاہی کو اس کے ساتھ کر دیا۔ اس کے جانے کے چند منٹ ایک معمر عورت ایک نوجوان عورت کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوئی۔ نوجوان عورت نے شادی کا ریشمی جوڑا پہن رکھا تھا، اس کے بال بھورے اور آنکھیں سبز اور شربتی رنگ کی تھیں۔ میں اسے دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ وہ حسن و جمال کا ایک ایسا شاہکار تھی جسے کسی شاعر کی زبان میں سانے قدرت نے اپنے ہاتھ سے تراشا تھا۔ وہ انتہائی حسین اور پرکشش لڑکی تھی۔ آپ کس معاملے میں تفتیش کرنے آئے ہیں؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ مجھے یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ وہ چودھری فیض محمد کی بیٹی جمیلہ تھی، لیکن میں نے پوچھ لینا مناسب سمجھا۔ پھر اس بات میں جواب پا کر میں نے کہا، جمیلہ بی بی، ہم تمہارے ہی گاؤں سے آ رہے ہیں، وہاں ایک نوجوان قتل ہو گیا ہے۔ اس کے چہرے پر ہلکا سا رنگ آ کر چلا گیا۔ بولی، خدا خیر کرے، کون تھا وہ؟ اس کے ساتھ جو معمر عورت تھی وہ اس کی ساس تھی۔ اس نے گھبرا کر کہا، خدا نہ خواستہ کوئی اپنا آدمی تو نہیں ہے؟ میں نے جمیلہ کو گھورتے ہوئے کہا، اس کا نام شبیر حسین تھا، اسے گزشتہ رات کسی نے قتل کر دیا ہے۔ لڑکی خاصے مضبوط اعصاب کی مالک تھی، اس نے کسی گھبراہٹ یا صدمے کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ بولی، ہمارا شبیر حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ مجھے خیال آیا کہ وہ سسرال میں اپنے ماضی کا ذکر سننا پسند نہیں کرتی، اس لیے اس نے سخت رویہ اختیار کیا ہے۔ کیا تم شبیر حسین کو جانتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے سختی سے کہا، میں کسی شبیر حسین کو نہیں جانتی۔ اس کی ساس نے کہا، آپ میری بہو سے یہ باتیں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اماں جی، قاتل کا کھرا اس مکان میں آیا ہے، میں نے کہا۔ ہمارا خیال ہے کہ قاتل آپ کے گھر میں کہیں چھپا ہوا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اسے تلاش کر لیں۔ ہائے وے ربا، قاتل گھر میں چھپا ہوا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں، جمیلہ کی ساس نے کہا۔ کون ہے وہ؟ کب آیا ہے؟ اس گھر میں کوئی قاتل واتل نہیں ہے، جمیلہ نے کہا۔ آپ بے شک اپنی تسلی کر لیں۔ میرا خیال تھا کہ وہ تلاشی کی اجازت نہیں دے گی، لیکن جب اس نے فوراً ہی اجازت دے دی تو مجھے تعجب ہوا۔ ٹھہر جا بیٹی، جمیلہ کی ساس نے کہا، کسی مرد کو تو آ لینے دے، ہم اس طرح گھر کی تلاشی لینے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ کچھ نہیں ہوتا خالہ جی، جمیلہ نے کہا، ان کو تلاشی لینے دیں، ہمارے گھر میں کوئی چور وور نہیں ہے۔ آئیں جی تھانے دار صاحب، دیکھ لیں ہمارا گھر۔ میں نے ایس آئی اور قبیش شاہ کو ساتھ لیا اور ایک ایک کمرہ دیکھنے لگا۔ 15-20 منٹ کے بعد ہم جمیلہ کی رہنمائی میں ایک نیم تاریک سٹور میں داخل ہوئے۔ سٹور میں ایک لوہے کی پیٹی رکھی تھی، اس کی سائیڈ میں کپڑوں کی ایک پوٹلی رکھی تھی۔ قبیش شاہ نے وہ پوٹلی باہر نکالی تو اس کے اندر سے سفید پیٹی شوز کا ایک جوڑا نکل آیا۔ جناب عالی، یہی ہیں وہ بوٹ، قبیش شاہ نے کہا۔
ओह, इस पर तो खून के धब्बे भी पड़े हुए हैं। क्या मतलब? जमीला ने कहा। ये बूट तो मेरे शोहर के हैं। मैंने बूटों का जायज़ा लिया और कहा, बीबी ये वो बूट हैं जो कातिल ने कत्ल के वक्त पहने हुए थे। कुब्बे शाह ने कहा, इन बूटों का खुरा वकुए से शुरू होता है और आपके घर तक पहुंचता है। जिन कपड़ों में वो बूट लिपटे हुए थे, मैंने उन्हें खोलकर देखा। उनमें एक सब्ज़ रंग का लाचा और एक कुर्ता था। इन दोनों कपड़ों पर भी खून के धब्बे मौजूद थे। ये कपड़े किसके हैं? मैंने पूछा। जमीला की सास जो दरवाजे में खड़ी थी बोली, ये बहादुर अली के कपड़े हैं। इस असना में एएसआई कोने में रखी हुई एक लाठी उठा लाया। उसके एक सिरे पर लोहे का सुम चढ़ा हुआ था जिस पर खून लगा हुआ था। मैंने गौर से देखा तो खून पर चंद स्याह बाल भी चिपके हुए थे। गोया कत्ल का सारा मुअम्मा हल हो गया था। मैं गांव के चंद मोतबर लोगों को गवाही के लिए बुला लाया और उनकी मौजूदगी में मुशीरनामा तैयार करने लगा। थोड़ी देर बाद बहादुर अली भी वहां पहुंच गया। उसकी उम्र 30 साल से कुछ ज़्यादा लगती थी और शक्ल सूरत भी वाजबी सी थी। वो कमज़ोर सेहत का मालिक एक दुबला पतला शख्स था। मुझे ताज्जुब हुआ कि जमीला जैसी हसीन लड़की ने उसे बतौर शौहर कैसे कबूल कर लिया। इससे तो लोहारों का बेटा ही अच्छा था। बहादुर अली हैरत और उलझन से सूरत हाल का जायज़ा लेने लगा। ये यहाँ क्या मामला है? उसने कहा। आप लोग किस लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं? मैंने अपना तारुफ कराने के बाद कहा, बहादुर अली तुम्हारा ही नाम है? जी हाँ, उसने जवाब दिया। बात क्या है? इत्मीनान से बैठ जाओ, मैंने सख्त लहजे में कहा। बात भी बताते हैं। इन चीज़ों को पहचानते हो? मैंने उसकी पीठी शूज़ और कपड़ों की तरफ इशारा किया। क्या ये कपड़े और बूट तुम्हारे हैं? मैंने वो चीज़ें इस तरह रखी कि खून के धब्बे नज़र ना आए। वो आंखें चिपकाता हुआ बोला, हाँ ये मेरे ही कपड़े हैं और बूट भी मेरे हैं। और ये लाठी भी हमारी है, उसने जवाब दिया। लेकिन इन सवालों का मकसद क्या है? अनजान बनने की कोशिश ना करो, मैंने कहा। ये बताओ, तुम कल रात 10 और 12 बजे के दरमियान कहाँ थे? 10 और 12 बजे के दरमियान? उसने मेरी बात दोहराई। घर में था, सोया हुआ था। मैंने सख्त नज़रों से उसे घूरा। तुमने शबीर हुसैन को कत्ल क्यों किया? मैंने कत्ल किया? आप होश में तो हैं? ये सुनकर एएसआई ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा, अदब से बात करो। उसकी माँ जो दरवाजे में खड़ी थी चीखती हुई अंदर आई और हमें बुरा भला कहने लगी। बहादुर अली ने कभी हाथ पैर चलाने की खुद भी कोशिश की, मगर मैंने उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी। उसकी माँ से कहा, अम्मा जी आपका बेटा कातिल है। एक नौजवान को इसने कत्ल किया है। ये सबूत आपके सामने पड़ा है। ये खून आलूद कपड़े, ये जूते और ये लाठी। ये देखें, इस पर मरने वाले के बाल भी लगे हुए हैं। ये झूठ है, मेरा बेटा कातिल नहीं है। इसकी किसी से दुश्मनी नहीं है। अम्मा जी ज़रा सब्र करें, मैंने कहा। अभी आपके सामने सारी बात खुल जाएगी। ज़रा अपनी बहू को बुला लाएं। वो यहीं पर है, जमीला ने कहा, मैं यहीं पर हूँ, जमीला ने कहा, जो दरवाजे की ओट में खड़ी थी। मुझसे आप क्या पूछना चाहते हैं? जमीला बीबी, आम हालात में इंसान को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे किसी की इज्जत पर हर्फ आता हो, मैंने कहा। लेकिन जब मामला कत्ल का हो तो बहुत सी नापसंदीदा बातें भी कहना और सुनना पड़ती हैं। इसलिए मैं ये बातें खोलने पर मजबूर हूँ। जब कोई इंसान कत्ल होता है तो हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि कत्ल इरादतन किया गया है या बिला इरादा। मगर ये महसूस हो कि कत्ल इरादतन किया गया है तो फिर हम कत्ल का मुहर्रिक मालूम करने की कोशिश करते हैं। सुबह जब मैंने कत्ल की तफ्तीश शुरू की तो मुझे कत्ल का मुहर्रिक नहीं पता चल रहा था। शबीर की ना तो किसी से दुश्मनी थी और ना ही कोई जायदाद वगैरह का झगड़ा था। गांव के लोगों से पूछते पूछते मुझे एक ऐसी बात मालूम हुई जो कत्ल का मुहर्रिक हो सकती थी। लेकिन ये बात बताने से पहले मैं तुमसे चंद सवालात करना चाहता हूँ, सही सही जवाब देना। पहले तो ये बताओ कि क्या तुम शबीर हुसैन को जानती थी? उसने तामल करते हुए कहा, हाँ जानती थी। वो हमारी हवेली के करीब रहता था। क्या तुमने उसे आला तालीम हासिल करने का मशवरा दिया था? मुझे पता नहीं, किसी को आला तालीम हासिल करने का मशवरा देना कोई बुरी बात तो नहीं है। क्या तुमने उसे कुछ ख़त भी लिखे थे? मैंने पूछा, जिन्हें आम तौर पर मोहब्बत नामा कहा जाता है। मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकती, मैंने उसकी सास से मुखातिब होकर कहा। अम्मा जी आप बुरा ना मनाएं, मैं मजबूरन ये सब कुछ बता रहा हूँ। बात यह है कि आपकी बहू शादी से पहले मकतूल से मोहब्बत करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। ये बात इसके गांव के कई लोग जानते हैं, लेकिन शबीर चूँकि एक मामूली लोहार का बेटा था इसलिए चौधरी फैज़ मोहम्मद ने इस शादी की इजाज़त नहीं दी।
کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بات جمیلہ کے باپ کو بھی معلوم تھی؟ ہاں، وہ بھی یہ بات جانتا تھا، میں نے کہا۔ میں ابھی اس سے مل کر آ رہا ہوں، وہ بہت دیندار آدمی ہے۔ اس نے اس بات پر کسی غصے کا اظہار نہیں کیا، صرف اتنا کہا کہ شبیر تھوڑا سا بے وقوف تھا۔ بہرحال جب یہ بات آپ کے بیٹے بہادر علی کو معلوم ہوئی تو یہ اسے برداشت نہ کر سکا اور اس نے شبیر کو قتل کر دیا۔ ملک صاحب، یہ جھوٹ ہے، بہادر علی نے چیخ کر کہا۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں تو شبیر حسین کو جانتا بھی نہیں۔ یہ کپڑوں اور جوتوں پر جو خون کے دھبے ہیں، ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس لاٹھی پر خون اور بال کیسے لگ گئے؟ بہادر علی، یہ سب کچھ لیبارٹری میں چیک ہو سکتا ہے۔ او میرے خدا، یہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا، اس نے کہا۔ پھر اپنی بیوی کے قریب جا کر بولا، جمیلہ، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ میرے کپڑوں پر خون کے دھبے کہاں سے آ گئے؟ کیا تم واقعی شبیر سے محبت کرتی تھی؟ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ایس آئی نے اسے ڈانٹ کر کہا، او میاں، زیادہ اداکاری نہ دکھاؤ، ہم نے بڑے بڑوں کو سیدھا کر دیا ہے، تم کیا چیز ہو؟ ادھر ہو کے بیٹھ جاؤ۔ تمہارے ساتھ اور کون تھا؟ جی، کیا مطلب؟ میرے ساتھ تو کوئی نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے اکیلے یہ واردات کی ہے؟ نہیں جناب، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ اگر تم نے کسی کو قتل نہیں کیا تو ان کپڑوں پر خون کے دھبے کہاں سے لگ گئے؟ میں نے کہا۔ اور ادھر دیکھو، یہ قبے شاہ کھوجی ہے، یہ تمہارے ان جوتوں کے نشانات پر چلتا ہوا یہاں پہنچا ہے۔ یقین نہ آئے تو اس سے پوچھ لو۔ کیوں قبے شاہ؟ میں نے غلط تو نہیں کہا؟ جناب علی، پورے راستے میں ان جوتوں کے نشانات موجود ہیں، قبے شاہ نے کہا۔ چودھری بہادر علی، اگر تمہیں شک ہو تو میرے ساتھ چل کر کھرا دیکھ لو۔ وہ کوئی اور شخص ہوگا، بہادر علی نے کہا۔ ایسے جوتے بازار میں عام مل جاتے ہیں۔ جناب علی، اگر وہ کوئی اور شخص ہوتا تو کھرا بھی کسی دوسرے گھر میں جاتا۔ بات بڑی واضح نظر آ رہی تھی۔ ہم بہادر علی کو گرفتار کر کے تھانے لے گئے اور 302 کا پرچہ کاٹ کے اسے حوالات میں بند کر دیا۔ چونکہ شہادتیں بڑی ٹھوس تھیں، اس لیے ہم نے چند دنوں کے اندر عدالت میں چالان پیش کر دیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اور اب تک کی کہانی پر اگر میں تبصرہ کروں تو مجھے بالکل صاف یہ لگ رہا ہے کہ ملک صاحب نے غلط بندے کو گرفتار کیا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ سارے واقعات، سب ثبوت جو ہیں وہ بہادر علی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ کھرا اس کے گھر کی طرف گیا ہے، اس کے کپڑے جوتے اس کے گھر سے برآمد ہوئے خون آلود، لیکن مجھے یہ پکی پکائی کھیر لگ رہی ہے۔ اگر وہ واقعی قاتل ہوتا تو گاؤں میں رہنے والے اکثر کھرے والی بات کو جانتے ہیں اور وہ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ کھرا ان کے گھر یا ان کی کسی بھی جائیداد کی طرف نہ جائے، کیونکہ وہاں پر اکثر اس قسم کی وارداتوں میں کھوجی آ کر تفتیش کرتے ہیں اور کھرا ڈھونڈتے ہیں۔ تو کھرے کو اپنے گھر تک سیدھا لے جانا، یعنی سیدھا اپنے گھر کی طرف چلے جانا، یہ تو خود کو پکڑوانے کے مترادف ہے۔ اور دوسری چیز کہ پھر خون آلود چیزوں کو اپنے گھر میں ہی رکھنا اور کہیں دفن نہیں کی ہوئی، کہیں اس طرح سے چھپا کر نہیں رکھی گئی کہ وہ کسی کو مل نہ سکتی۔ وہ سٹور میں سامنے ہی وہ پوٹلی پڑی ہوئی تھی اور بڑے آرام سے وہ انہیں مل گئی، لاٹھی بھی وہاں پڑی ہوئی تھی سامنے ہی۔ تو مجھے صاف یہ لگ رہا ہے کہ اسے پھنسایا گیا ہے، کسی اور نے یہ چیزیں اس کے گھر سے لی ہیں اور انہیں استعمال کر کے واپس اس کے گھر میں پہنچایا ہے۔ فی الحال اس بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتی کہ اس کی بیوی جمیلہ اس میں ملوث ہے یا نہیں، وہ چیزیں اس نے قاتل کو مہیا کی تھیں اور پھر واپس رکھیں، یا کسی اور ذریعے سے قاتل نے اس گھر سے یہ سامان حاصل کیا اور استعمال کر کے واپس پہنچایا، اور اس طرح سے اس نے بہادر علی کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کی۔ مجھے فی الحال سب سے زیادہ وہ جو چودھری مظفر ہے، جو جمیلہ کا دعوے دار بھی تھا، وہ اس میں ملوث نظر آ رہا ہے۔ کسی طرح اس نے یہ واردات کی ہے اور تمام ثبوتوں کا رخ بہادر علی کی طرف موڑ دیا ہے، تاکہ وہ جو سابقہ اس کا رقیب تھا وہ بھی قتل ہو گیا، اور جو اب رقیب ہے جمیلہ کا شوہر، وہ بھی پکڑا جائے اور جمیلہ ایک دفعہ پھر طلاق لے کر یا بیوہ ہو کر واپس پہنچ جائے، اور یوں وہ اس سے چودھری مظفر جو ہے وہ جمیلہ سے شادی کر سکے۔ اپنے دونوں رقیبوں کو راستے سے ہٹا دیا اس نے ایک ہی وار میں۔ یہ میرا تجزیہ، آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ اب لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پٹاخوں کے ساتھ، کیونکہ عید ابھی چل رہی ہے ہماری طرف۔